أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ یعقوب جامعی حفظہ اللہ تعالی اور ہمارے مقامی دو امام جو آپ کے سامنے ہیں، حافظ شبیر سنابلی حفظہ اللہ تعالی اور شیخ بدر تیمی حفظہ اللہ تعالی، بڑے ہم خوش نصیب ہیں کہ 3 دن سے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت جسے یعقوب جامعی حفظہ اللہ تعالی کے نام سے آپ جانتے ہیں، بارہا سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کی گرجدار آواز، شعر جیسی آواز ہمارے بچے سنتے بھی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جمعہ کا خطاب آپ کا رہا ہماری مسجد میں، بہت اچھا خطاب رہا۔ پھر شام کو چھوٹی مسجد میں بھی خطاب رہا۔ پھر میں کل شیخ کے ساتھ ڈیڈوانہ بھی گیا، وہاں بھی شیخ کا تقریباً 1.25 گھنٹے کا خطاب رہا، بہت ہی جامع خطاب رہا۔ آج انشاءاللہ آخری خطاب ہوگا شیخ کا، اور پھر یہ کل ہمارے درمیان سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں صرف 10 منٹ اس لیے آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ ہمارے شیخ کے لیے ایک موقع مل جائے، ایک ماحول، ایک فضا بن جائے، ورنہ میری ضرورت نہیں۔ بارہا میں بتاتا رہتا ہوں، اور مسجد توحید کے جو ذمہ داران ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں بلا جھجک وہ مجھ سے 5-10 منٹ سنتے ہی سنتے ہیں کہ شیخ کچھ بھی ہو آپ کو سنانا ہی سنانا ہے۔ یہ میری بھی خوش نصیبی ہے، اور یہ مسجد توحید کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی خوش نصیبی ہے۔ ویسے مسجد توحید کی اگر بات کی جائے تو الحمدللہ تمام مسجدوں میں یہ ممتاز اس لیے ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ہندوستان کے، اگر ان کا تعارف ہوا ہے تو اس مسجد نے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے عالم آئے ہمارے درمیان، الحمدللہ ان نوجوانوں نے اہلاً سہلاً مرحبا کہا، انہیں یہاں لا کے رکھا، ان کی ضیافت کی، ان کی عزت کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ان نوجوانوں سے مزید کام لے اور مزید حوصلہ دے۔ میں 3 باتیں توحید کے تعلق سے بتا کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ دیکھیے، منہج کے تعلق سے ایک بات جو پھیلائی گئی وہ یہ کہ نبیوں کا جو منہج رہا وہ حکومت کا تھا، یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھائی گئی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے منہج کے تعلق سے۔ منہج کے تعلق سے قرآن نے ہمیں بتایا جتنے نبی اور پیغمبر آئے انہوں نے کبھی حکومت کی بات نہیں کہی، انہوں نے عبادت کی بات کہی ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے۔ قرآن کریم سورہ نحل جو 16 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 36 آپ پڑھیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تمام نبیوں نے، پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو جا کے کیا کہا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو، نبی ہو، ولی ہو، شجر ہو، حجر ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کی عبادت شروع ہو گئی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ سارے نبیوں نے سب سے پہلے اپنا کام یہ کیا۔ ہمارے ہاں منہج کی ایک بہت بڑی غلطی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا حاکم الا اللہ، نہیں حکومت ہے مگر اللہ کی۔ یہ ترجمہ 100% غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں یہ عبادت کے لائق ہے کوئی مگر اللہ کی ذات۔ یہ حکومت سے نہیں جوڑا جائے گا، اس کو حاکمیت سے نہیں جوڑا جائے گا، عبادت سے جوڑا جائے گا، کیونکہ توحید ربوبیت پر اتفاق تھا مشرکین مکہ۔ وہ جانتے تھے اللہ رب ہے، اللہ بارش کروا رہا ہے، اللہ پانی دے رہا ہے، اللہ سب کچھ دے رہا ہے۔ وہ توحید اسماء و صفات میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ ٹھیک تھا، کچھ گڑبڑیاں تھیں ان میں، لیکن توحید الوہیت اور عبادت کی جب بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں یہ بھی دے سکتے ہیں، یہ ان سے بھی مانگا جائے گا، اللہ نے ان کو اختیار کچھ دے رکھا ہے۔ یہاں سب سے بڑی لڑائی رہی، اور جتنے نبی اور پیغمبر آئے سب نے اسی چیز پر محنت کیا ہے۔ تو یہ توحید کا سب سے عظیم پیغام ہے کہ توحید عبادت کو ہم سمجھیں، توحید عبادت کا معنی مفہوم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو اس کے 3 عظیم فائدے آپ کو ملیں گے۔ پہلا فائدہ ذہن میں بیٹھا لیجئے، پہلا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ ہماری سب کچھ سنے گا،
اگر ہم نے توحید الوہیت کو، توحید ربوبیت کو، توحید اسماء و صفات کو سمجھ لیا، اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائے، تو انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں اللہ قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضرور دے گا، کیونکہ اللہ توحید والوں کی ہی سنتا ہے۔ شرک کرنے والا کتنا ہی اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، تہجد گزاری کرے، حج پہ حج کرے، عمرہ پہ عمرہ کرے، ایسے شخص کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الجنائز کی عبداللہ ابن عباس کی 948 نمبر کی حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، مسلمان یعنی توحید والا، ایمان والا، اور 40 توحید والے اس میں ہیں جنازے میں، 40 رجلا 40 توحید والے، ان کی صفت بتائی گئی، لا یشرکون باللہ شیئا، وہ 40 کون لوگ؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جنازے میں غیر مسلم جاتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں جاتا، صرف مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں؟ مطلب ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنازے میں جو مسلمان بھی ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، ایسے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، ایسے لوگوں کے جنازے کے بھیڑ میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر توحید کے 40 لوگ پہنچ گئے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اس کے حق میں۔ پتہ چلا توحید والے بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو توحید اور منہج دیا ہے، آپ اپنے منہج کو پہچانیں، اپنی توحید کو پہچانیں، ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں جو آپ کو منہج کا چشمہ دکھا کر کے کہیں اور ڈبونا چاہتے ہیں، جو آپ کو غلط منہج دکھانا چاہتے ہیں، کچھ کا کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ نبیوں کا جو منہج رہا ہے، ہمارے اسلاف کا جو منہج رہا ہے، اس منہج سے ہٹا کر کے اپنے بنے بنائے ہوئے منہج پر آپ کو لینا چاہتے ہیں، تو توحید اللہ آپ کی سنے گا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ دیکھ لیجئے، دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ کوئی مشرک نہیں ہے جس کو شفاعت ملے گی، صرف توحید والوں کو ہی شفاعت ملے گی۔ اگر کسی بندے اور بندی نے توحید کو اپنایا، توحید کو سمجھا، توحید پر قائم رہا، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی انہی توحید والوں کے لیے ہوگی۔ دلیل صحیح بخاری کتاب العلم کی 99 نمبر کی جو حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سوال کرنے والے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے نبی کون آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن سب سے زیادہ؟ آپ نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، آپ نے کہا میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا قیامت کے دن جس نے خالص پیور لا الہ الا اللہ کہا۔ خالص، یہاں خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو، گھوٹالہ نہ ہو، گڑبڑی نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ شامل ہو۔ یہ ہے منہج، یہ ہے توحید، کہ اگر آپ کے توحید میں کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، خالص توحید آپ کے پاس ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ دو خوش نصیبی، کتنے بڑی خوش نصیبی۔ تیسری اور آخری خوش نصیبی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ آپ کے پاس بنگلے ہو جائیں، زمین ہو جائے، جائیداد ہو جائے، آپ کے پاس مال و دولت ہو جائے، یہ کامیابی نہیں، یہ وقتی چیز ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اصل کامیابی قرآن نے بتایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی یہ ہے آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس عقیدے منہج کو لے کے چلیں جس عقیدے اور منہج کے ذریعے سے جنت تک پہنچ جائیں، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی 26 نمبر کی حدیث، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی ارشاد میں، من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے کلمہ توحید کی گواہی دی، دخل الجنہ، میرے نبی نے کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے، اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، صحابہ کی پریکٹس ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کتاب و سنت کو جیسے سمجھا ہے وہی فہم آپ کے پاس ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعائیں بھی سنے گا، انشاءاللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی پائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یہی تو ہم مانگ رہے ہیں، یہی تو ہمیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ توحید اور منہج کو پہچانیے اور اسی پر قائم رہیے۔ یہ آپ کے علماء ہیں، یہ آپ کو منہج بتائیں گے، یہ آپ کو عقیدہ بتائیں گے، یہ آپ کو صحیح چیز بتائیں گے۔ آپ ان سے کٹ کر کے خود سمجھیں گے کہ ہم دین پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، تو شاید آپ دھوکہ کھا جائیں اور شاید اس عقیدے اور منہج پہ چلے جائیں جو کتاب و سنت کا نہیں ہے۔
میں اپنی بات کو ہی سمیٹتا ہوں، 10 منٹ کا وقت ملا تھا، میرے خیال سے پورا ہو گیا۔ اللہ سے میں دعا کروں گا مختصر انداز میں نے جو ایک میسج پیغام دیا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ صدر مجلس جناب عبدالرحیم نقوی صاحب، امیر شہری جمعیت اہل حدیث جے پور، اور ہمارے خصوصی مہمان شیخ یعقوب جامعی حفظہ اللہ و تولی، اور سرواڑ سے آئے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھی، لاڈنو سے آئے ہوئے ہمارے نوجوان ساتھی، اور جے پور کے کونے کونے سے آئے ہوئے نوجوان ساتھی، انشاءاللہ میں 15 سے 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہمارے شیخ ایک اچھے خطیب ہیں، بلکہ جماعت اہل حدیث کا شیر آپ کو کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، بڑے بے باک داعی ہیں آپ، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ان کے بیانات سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے فیس ٹو فیس ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی شیخ کا یہاں خطاب ہے، کل ڈیڈوانا میں بڑا خطاب ہے۔ مجھے ساتھیوں نے فون کیا ڈیڈوانا سے، شیخ کا وہاں بڑے استر پہ بڑا پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ مسجد توحید میں شیخ کا آخری خطاب ہوگا۔ حالانکہ راجستھان کے اور بھی علاقوں سے فون آیا میرے پاس، سرواڑ کے ساتھی چاہ رہے تھے، اسی طرح میرتا کے ساتھی چاہ رہے تھے کہ شیخ کا خطاب ہو، لیکن شاید شیخ کے پاس وقت ہے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں بات کر کے معاملہ طے کیا جائے گا۔ میں مختصر انداز میں اہل حدیث کا منہج کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جے پور میں جو یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ تاریخی مسجد ہے، یہ جماعت اہل حدیث کی سب سے پرانی مسجد ہے، 100 سال اس مسجد کو ہو چکے ہیں۔ ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو ابھی ہیں، انگریزوں کے بعد ہیں۔ یہ مسجد ایسے لوگوں کے لیے دلیل ہے، جماعت اہل حدیث یہی مسجد 100 سال پرانی ہو گئی تو کتنی پرانی جماعت ہے۔ یہ مسجد تاریخی اس لیے ہے کہ اسی مسجد میں بیٹھ کر کے یوسف جے پوری صاحب نے حقیقت الفقہ لکھی ہے، جو بڑی مشہور کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں، علماء عرب بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور ہندوستان کے پاکستان کے علماء بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب تقلید کی بات آتی ہے، تقلید کی رد کی بات آتی ہے، اماموں کے حوالے کی بات آتی ہے، تو وہ سب سے جامع کتاب اس سلسلے میں مانی گئی ہے۔ وہ اسی مسجد میں بیٹھ کر کے یوسف جے پوری صاحب نے لکھا۔ آج بھی ان کا خاندان یہاں پر ہے، یہ الگ بات ہے، وہ پاکستان چلے گئے، ان کے بیٹے حافظ صلاح الدین صاحب، احسن البیان جن کی ہے، ان کے بیٹے ہیں یوسف جے پوری صاحب کے، جو ہم احسن البیان پڑھتے ہیں۔ تو اس جی شاگرد ہیں حافظ صلاح الدین یوسف۔ تو یہ تاریخی مسجد اس اعتبار سے الحمدللہ 6 مسجدیں اپنی ہو گئی، 3 مسجد آپ کے اس علاقے میں، 3 مسجد جوڑواڑہ کے سائڈ، جماعت اہل حدیث کی 6 مسجد ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منہج اہل حدیث کیا ہے، اس کو آج تک ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہم دیکھیں ہمارے جماعت اہل حدیث میں کتنے مرزائی ہیں، انجینئر مرزا کے بھگت ہیں، گھوم رہے ہیں، اگر اس کے خلاف کچھ بولا جائے تو لڑنے جھگڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تحریکی ہیں، کتنے تحریکی اور اخوانی ہیں جو سید قطب، حسن بنا اور دوسرے تحریکیوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر ان کا منہج بتایا جائے اور ان کی گڑبڑیاں بتایا جائے تو ہمارے نوجوان فکر جاتے ہیں کہ مول صاحب آپ ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، ہمارے نوجوان سمجھیں۔ آج ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو منہج کی بنیاد پر ہے۔ اب اہل حدیث کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ اہل الحدیث مطلب حدیث والے، اہل مانے والے، حدیث مانے بات کے ہوتے ہیں، حدیث والے۔ حدیث قرآن کو بھی کہا گیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو بھی حدیث کہا گیا۔ آپ قرآن پڑھیے، سورہ مرسلات پڑھیے، 77 نمبر کی سورہ ہے، سب سے آخری آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد اور کون سی حدیث ہوگی جس پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ کہہ رہے یہ قرآن، یعنی قرآن کو حدیث کہا گیا ہے۔
इसी तरह जब खुतबे हाजा अल्लाह के नबी पढ़ते थे, बहुत मशहूर खुतबे हाजा है, हर खुतबे जुमा में आप सुनते हैं, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस क्या है? अल्लाह की किताब है। तो अहलुल हदीस मतलब कुरान और हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़िल को कहा गया है, आपकी तकरीर को कहा गया है। आपने कोई चीज़ किया या आपने कोई चीज़ कहा या आपके सामने कोई अमल हुआ, आपने खामोशी इख्तियार की, उसको हदीस कहते हैं। आम ज़ुबान में जैसे सही बुखारी हदीस है, हदीस की किताब है, सही मुस्लिम हदीस की किताब है। तो अब अहलुल हदीस का मतलब हुआ कुरान और हदीस वाले। अब अहले हदीस का मनहज, मनहज किसको कहेंगे? मनहज का मतलब रास्ता, तरीक़ा, वसूल, कायदा, ज़ाबिता। अब आपकी समझ में बात आई। अहलुल हदीस का मनहज का मतलब ये हुआ कि अहले हदीस का मनहज कुरान व हदीस, किताब व सुन्नत और सहाबा की प्रैक्टिस। खैरुल कुरून में जो सहाबा थे, नबी ने खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम करके जिनको खिताब किया, उन्होंने किताब व सुन्नत को जैसे समझा, उनका जो फ़हम है वही अहलुल हदीस का मनहज है, वही तरीक़ा है, वही ज़ाब्ता है, वही वसूल है। तो गोया कि किताब व सुन्नत और किताब व सुन्नत को कैसे फ़हमे सलफ़, सहाबा की समझ, सहाबा ने जो जैसे प्रैक्टिस करके बताया, वो है अहलुल हदीस का मनहज। ये है मनहज। अब हम आपको बताते चलें कि आप देखेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, आज के दौर का सबसे बड़ा फितना है ये नौजवानों का। अगर मिर्ज़ा इंजीनियर का नाम लिया जाए तो कितने नौजवान हैं जो गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? उनके दिल में मोहब्बत है मिर्ज़ा की। जमाते अहले हदीस का मनहज नहीं है। कोई बड़ा सा बड़ा आलिम हो, चाहे इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हो, चाहे और कोई आलिम हो, अगर वो गलती करता है, उलमाए अहले हदीस कहते हैं यहाँ इन्होंने गलती की। इंसान है, बशर हैं, गलती कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर मिर्ज़ा के गलतियों की तरफ निशानदही की जाए, बताया जाए कि मिर्ज़ा ने रफ़ुल दैन पे बहुत अच्छी बात बताई, मिर्ज़ा ने आमीन के बारे में अच्छी वजाहत की, 8 रकात तरावी की बहुत अच्छी वजाहत की, लेकिन मिर्ज़ा ने सहाबा की जब बारी आई तो तनक़ीस सहाबा का मामला उसके यहाँ रहा। सहाबा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वो बातें उसने कह दी जो कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है, नामुमकिन है, जिनके बारे में सर्टिफिकेट कुरान ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु दिया। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने कहा वल्लदीना आमनू, जो ईमान वाले हैं उनकी तारीफ़ करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम कह करके अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है। मिर्ज़ा उनकी बुराई करता फिर रहा है, क्योंकि असल ये शिया है, इसकी नस्ल शिया है। ये मिर्ज़ा असल में राफ़ज़ी है। इसने धीरे धीरे नौजवानों को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि राफ़ज़ी क्या है? ये तौरिया करते हैं, छुपाते हैं अपने आप को, सही बात नहीं बताते हैं। इसने रफ़ुल दैन के ज़रिए से, आमीन के ज़रिए से और दूसरे मसाइल के ज़रिए से लोगों को खींचना शुरू किया। फिर क्या कहा? ना मैं बाबी, ना मैं वहाबी, ऐसे करके नौजवानों को बहकाना शुरू किया इसने। इसके जुमले हैं ये। अब अंदाज़ा लगाइए, ये इस तरह के जुमले का गुन गा करके हमारे नौजवान उसके पीछे पड़ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मनहज उसका सही नहीं है। मेरे भाइयों, हमें इख्तलाफ इसलिए है कि उसने सहाबा की तनक़ीस की, जो सहाबा दीन लेकर के आए, जो सहाबा प्रैक्टिस किए, जो सहाबा के ज़रिए से हम तक सब कुछ पहुँचा। अगर हम सहाबा को मशकूक बना देंगे तो क्या हमारा दीन सही रह जाएगा? इसलिए हम उसके मनहज को गलत करार देते हैं। हमारे नौजवान जो उसके चक्कर में फंसे हैं, जो उसकी बातों पे आए हैं, उसकी मीठी मीठी बातें सुन के बड़े राज़ी होते हैं, उसके झूठे झूठे हवाले, तारीख़ी हवाले सुन करके बड़े खुश हो जाते हैं, वो सोच लें मनहज गलत है उसका, खालिस तौबा कर ले ऐसे मनहज से, गलती पर है वो। इसी तरीके से हमारे यहाँ तहरीकी इख्वानी है। तहरीकी इख्वानी हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती चल रही है। जमाते अहले हदीस कभी भी शख्सियत परस्ती को नहीं मानती है। यहाँ उलमा के अक़वाल नहीं हैं, यहाँ उलमा की इज़्ज़त है, तौक़ीर है, एहतराम है, अइम्मा की इज़्ज़त व एहतराम है, लेकिन शख्सियत परस्ती नहीं है। यहाँ शरीयत साज़ी नहीं है। कोई नया दीन नहीं बना सकता है। हमने वसूल बताया लोगों को कि जमाते अहले हदीस का मनहज अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, लोगों अल्लाह की अतात होगी या रसूलुल्लाह की अतात होगी। हमने लोगों को कहा मा अताकुमुर रसूल फखुदूहु,
रसूल जो देंगे वही दीन होगा। रसूल के अलावा अगर कोई बताएगा वो शरीयत नहीं है, वो दीन नहीं है। उनसे गलती हो सकती है, 100 हो सकता है, उनसे मामला गड़बड़ हो सकता है। हमने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। नबी से इसलिए गलती नहीं होगी कि नबी जो कुछ बताते थे आसमान से वही आती थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई, ये मनहज हमारा है। हमने कहा तरक्तु फीकुम अमरैन, मेरे नबी ने कहा 2 चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं हो गए। कब? मा तमस्सकतुम बिहिमा, मजबूती से अगर इसको पकड़ लोगे। क्या है? किताब अल्लाह व सुन्नत नबीही, एक कुरान है, एक नबी की सुन्नत है। ये है, ये गुमराही से बचाने वाली चीज़, ये मनहज है। ये कुरान और हदीस। आप बताएं कुरान की कोई आयत है जिसमें सहाबा की तनकीस है, किसी सहाबी की बुराई है? कोई सही हदीस कोई बता सकता है मिर्ज़ाई कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से किसी सहाबा की तनकीस है? नहीं है। ये मिर्ज़ाई सिर्फ झूठी रिवायतें लेके आते हैं। देखो तारीख़ तबरी में है ये, फला तारीख़ में ये है, फला। अरे किताब व सुन्नत के रहते हुए तारीख़ की क्या हैसियत है? क्या तारीख़ अल्लाह के नबी ने मनहज बताया है? किताब व सुन्नत का मनहज है ये कि झूठी झूठी तारीख़ें पेश करते चले जाओ और वो तारीख़ में ये भी है, तारीख़ में ये भी है, तारीख़ में। कुरान और हदीस के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। ये हिस्ट्री तारीख़ से आदमी कुछ सीखता है, लेकिन शरीयत इससे बन नहीं सकती है, शरीयत का कानून नहीं बन सकता है। सहाबा से बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, हम नहीं कहते हैं, बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, लेकिन सहाबा मगफूर हैं, अल्लाह ने उन्हें तौबा की तौफीक दे दी। मेरे नबी ने कहा इदा दुकिरा सहाबी फअमसिकू, किसी भी सहाबी का जब जिक्र आए अपनी ज़ुबान को बंद कर लेना। ये मेरे नबी ने फरमाया। ये रसूल और ये कानून अगर साथी समझ जाएं तो इंशाअल्लाह कभी भी गलती नहीं होगी। हमने बताया आपको, आज लोग कहते हैं 4 इमाम बरहक, मैंने अहले हदीस का मनहज आपको बताया। हमारे साथी क्या कहते हैं? 4 इमाम बरहक। अब 4 इमाम बरहक कैसे बताते हैं? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बरहक, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बरहक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह बरहक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह बरहक। अब बरहक बरहक सब बरहक, 4 इमाम बरहक। अगर वहीं 4 इमाम बरहक कहने वालों के सामने आप आमीन तेज से बोलेंगे, रफुल दैन करेंगे और आप कहेंगे रसूलुल्लाह की हदीस बुखारी से हमें मिलता है कि रफुल दैन हमें 3 जगहों पे 4 जगहों पे करना है। शुरू नमाज में करना है, जब जब रुकू में जाएं तब करना है, रुकू के बाद करना है, तीसरी रकात के लिए खड़े हो तब करना है। ये 4 जगह हैं किताब और सुन्नत में हमें मिलती है। कहते नहीं आप गलती पर हो। अब उनको कोई इमाम शाफई करते थे तब ठीक है, तब शाफई हो तो ठीक है। अंदाज़ा लगाओ, बरहक भी है और रसूलुल्लाह का तरीक़ा बताया जाए तब गलत, और इमामों की तरफ निस्बत करके बताया जाए तो सही। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा मनहज है? ये मनहज सही नहीं हो सकता है। आप यही हकीकतुल फ़िक़्ह पढ़िए, यूसुफ जयपुरी साहब ने उसमें तमाम अइम्मा के अक़वाल को जिक्र किया है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह के अक़वाल को जिक्र करते हुए लिखते हैं, सही रिवायत है उनके सिलसिले में, सही सनद से उनसे मिलता है, इदा सहल हदीस फहुवा मज़हबी। लोगों मैं ये बात बता रहा हूँ, हो सकता हो मेरी बात हदीस से टकरा जाए, अगर मेरी बात हदीस से टकरा जाए तो उसको छोड़ देना। सही हदीस ही मेरा मसलक है, मेरा मनहज है, मेरा तरीक़ा है, सही हदीस को ले लेना। लेकिन आज सही हदीस अगर बताया जाए, सही मनहज बताया जाए तो लोग कहते हैं अंग्रेज़ों की औलाद है। क्या कहते हैं? अंग्रेज़ों की औलाद है। जमाते अहले हदीस को जितने बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसके मनहज को जितना बिगाड़ा गया है, शायद किसी और मनहज को नहीं बिगाड़ा गया है। लोग कहते हैं ये वो लोग हैं जो नबी को नहीं मानते हैं। अल्लाह अकबर, हम तो नबी के अलावा किसी की मानते नहीं है, हम तो कहते हैं नबी ही की इताअत होगी, और हमें ही बदनाम करने की कोशिश की गई है। हमारे मनहज को बिगाड़ा गया है, अंग्रेज़ों ने इन्हें पाला है, अंग्रेज़ों ने इन्हें दिया है पैसा, अंग्रेज़ इनकी मदद करते हैं, इस तरह करके बदनाम किया गया इस मनहज को, नौजवानों को दूर किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी हमारे करीब आता है, नौजवान हमारे करीब आते हैं और नौजवान जब पढ़ते हैं, इनके पास तो कुरान और हदीस है, खालिस किताब व सुन्नत है, कोई मिलावट नहीं है, तो फ़ौरन वो अहलुल हदीस बन जाते हैं। लेकिन मनहज जब समझेंगे, मनहज में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मेरे नौजवानों, मैं अपनी बात समेटते हुए बताऊंगा, अगर आपके पास मनहज और अकीदा नहीं है, आप नमाजी बन जाइए, आप हाजी बन जाइए, आप ज़कात देने वाले बन जाएं, आप सदका करने वाले बन जाएं, आपका मनहज दुरुस्त नहीं है, आपकी नमाज आपके मुंह पर मारी जाएगी।
آپ کا حج آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا, آپ کا صدقہ اور خیرات آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا, آپ کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اس لیے فکر کرو, اس لیے سوچ اور فکر پیدا کرو کہ ہمیں کھانا کم ملے, ہو سکتا ہو عبادت میں کم ہم رہیں, بہت زیادہ نہیں کہ اشراق پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, دن رات تسبیحات پڑھ رہے ہیں, لیکن منہج ہی صحیح نہیں ہے, عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, پتہ چلا کوئی فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے منہج کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, صحابہ نے کتاب و سنت کو کیسے سمجھا ہے, ہمیں کتاب و سنت کو کیسے لے کر کے چلنا ہے, یہ منہج ہمارا ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی, اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا, آپ نے اس منہج طریقے کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی, آپ نے دیکھا فلاں بہت عالم, بہت بڑا عالم ہے, فلاں بہت بڑا قابل ہے, فلاں بہت جانکار ہے, اور اس کے پیچھے بھاگتے رہے, اس کے منہج کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کی, تو شاید آپ عبادت کریں گے, شاید آپ نیکی کریں گے, شاید آپ تقوی اختیار کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عبادت آپ کی قبول ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طرح سمجھایا, حدیث کے الفاظ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک. میرے صحابہ, میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے. محجۃ البیضاء کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے, قرآن و حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں جا رہا ہوں, یہ قرآن و حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, بالکل روشن راستہ ہے, صراط مستقیم ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیٹھا کے باقاعدہ عملی پریکٹس کے ذریعے سے سمجھایا, خطا خطا مستقیما. اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, اور عن یمینہ عن یسارہ, اللہ کے نبی نے دائیں بائیں بھی دو لکیریں, خطین دو لکیریں کھینچی, اور آپ نے کیا کہا ان ھذا صراطی مستقیما. میرے صحابہ, یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے, کتاب و سنت کا راستہ جا رہا ہے, یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, اور دائیں بائیں جو راستے جا رہے ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اندازہ لگائیے, غور کیجئے, پتہ چلا منہج کی بہت بڑی اہمیت ہے. آج ہمارے ہاں جماعت کے ساتھی جب منہج کی بات کی جائے, عقیدے کی بات کی جائے, ان کو طریقہ اور اصول بتایا جائے تو کہتے ہیں یہ کیا منہج ہے, یہ نئی چیز کیا لے کر کے آئے, منہج کیا ہوتا ہے. ہمارے کئی ساتھی اس کو انہیں کو نہیں معلوم ہے. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو منہج ہے, جو طریقہ ہمارا ہے, یعنی قرآن و حدیث اور صحابہ کا فہم, اس کو لے کر کے ہم چلیں, ہر چیز میں اس کو چیک کریں. اگر یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے اس پر عمل کریں, اگر اس چیز سے ٹکراتی ہوئی چیز ملتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. آخر میں بتاؤں گا, اگر آپ کو منہج اور عقیدے کے تعلق سے جانکاری چاہیے تو اس وقت سب سے زیادہ شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی منہج کے تعلق سے بہت مضبوط باتیں, ابو رضوان محمدی, ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تعالی, شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ تعالی, یہ چوٹی کے عالم ہیں بڑے بڑے, جو منہج کے بارے میں بڑی باریکی کے ساتھ بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کے ویڈیو سنیے, ان کی تقریریں سنیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جماعت اہل الحدیث کے اندر تحریکیوں نے اپنا قدم ڈال دیا ہے, اخوانیوں نے اپنا قدم ڈال دیا ہے, دوسرے منہج والوں نے جن کا منہج صحابہ سے ٹکراتا ہوا ہے انہوں نے اہل حدیث جماعت کے اندر ڈال دیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو علماء سے سب سے پہلے متنفر کیا جاتا ہے, علماء سے دور کیا جاتا ہے, علماء کے تئیں نفرت ڈالا جاتا ہے. یہ تحریکیوں کا عقیدہ ہے, یہ تحریکیوں کا منہج ہے. اہل الحدیث کبھی علماء کی تنقیص نہیں کرتے ہیں, علماء کی عزت کرتے ہیں, علماء کی توقیر کرتے ہیں, علماء کو نائب رسول مانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. لیکن تحریکیوں نے ایک تحریک چلائی, کہا یہ عالم کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ عالم جہاد کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں, یہ عالم کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ عالم ایسے ہیں ایسے ہیں. نوجوانوں کی دلوں میں نفرت ڈالا. آپ دیکھیں انجینئر مرزا کی کلپ کو سنیں, ہر کلپ میں کہے گا مولوی نے یہ کر دیا, مولوی نے کر دیا, مولوی نے کر دیا. اب نوجوان سنے گا تو کیا آئے گا کہ مولوی تو قوم کا سب سے بڑا غدار ہے, مولوی تو سب سے بڑا دھوکے باز ہے. آپ تحریکیوں کے پاس جائیے, قرآن بیٹھیں گے, پڑھیں گے, تفسیر کریں گے, کہیں گے ہمیں ضرورت نہیں عالم کی, آؤ ہمارے درس میں, آؤ ہماری تفسیر میں. انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, قرآن کو صحیح سے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں اور تفسیر کرنے بیٹھ گئے ہیں. اب امت کو گمراہ کریں گے کہ حق پر لائیں گے, ظاہر سی بات ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کو منہج کے بارے میں بتایا ہے. مقصد یہی ہے کہ آپ منہج کو پہچانو, منہج کو جانو, طریقے کو جانو. انشاءاللہ یہ جو علماء کرام میں نے وضاحت کی ہے, ان کی ویڈیو سنیں گے آپ تو ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہمارے دکتور اجمل منظور حفظہ اللہ تعالی ابھی ماضی میں ہمارے پاس آئے تھے, ماشاءاللہ ان کا خطاب بھی ہوا تھا, وہ بھی اس سلسلے میں بڑے ماہر ہیں. ان کے بھی کئی ویڈیوز اخوانیت پہ موجود ہے, i+ TV کے ذریعے سے انہوں نے پیغام پہنچایا ہے. تو یہ ساری چیزیں سننے کے لائق ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹوں گا, وقت کی قلت ہے. اب شیخ کو خطاب کے لیے بلایا جائے گا انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کروں گا مختصر انداز میں جماعت الحدیث کا جو منہج اور عقیدہ میں نے
बताने की कोशिश की है, अल्लाह हमें समझने, अमली ज़िंदगी में से नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जमात अहले हदीस को जो नज़र बद लग चुकी है, इसमें कई ऐसे लोग जो शामिल हो गए हैं आमीन और रफलुदैन के बहाने से, और हमारे नौजवानों को उचक उचक लेके जा रहे हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों में फहम पैदा कर, वो होशियारी, वो चालाकी पैदा कर कि हमारे नौजवान जमात को, मनहज को, अकीदे की मजबूती से पकड़ ले और उसके पकड़ने के बाद सीधे जन्नत की तरफ वो चले जाए। अल्लाह हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।